اچھا، یہاں پر آپ کی خدمت میں عزیزو کچھ دیکھیں، سینہ زنی، زنجیر زنی، اس کے متعلق روایات عرض کریں. میں نے آپ کی خدمت میں بالاجمال سابقاً عرض کیا. لوگوں نے پوچھا ہے کہ زنجیر زنی، قمہ زنی، بدن سے خون نکالنا، زخمی ہو جانا مصیبت میں، یہ کیا جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے یہ. اور آپ تو سنتے ہیں بہت سارے مولوی کہتے ہیں، ان میں شیعہ بھی ہیں، کہ یہ بدعت ہے. تو عزیزو یہ سب جہل پہ مبنی باتیں ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے اس کے لیے خاص حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. خاص حدیث ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ عمومات میں شامل ہے. عام احادیث ہیں، ان کو اپنے دائرے میں لے لیتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بہت ساری ایسی باتیں ہیں. مثلا ہم انٹرنیٹ پہ آپ کے لیے تقریر کرتے ہیں. انٹرنیٹ پہ یہ کوئی حدیث ہے کہ بھائی انٹرنیٹ پہ آپ تقریر کر سکتے ہیں؟ یا آپ مثلا جلوس نکالتے ہیں، یہ کوئی حدیث ہے کہ آپ جلوس نکالیں؟ اس جلوس نکالنے کی کوئی حدیث ہے؟ جلوس نکالنے کی کوئی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یا مثلا بہت سارے کام کرتے ہیں آپ جس کی حدیث نہیں ہے، لیکن وہ عمومات میں شامل ہے. مثلا کوئی شخص انڈیا سفر کرتا ہے، انڈیا چلا جاتا ہے نا، وہ کوئی حدیث ہے کہ آپ ہندوستان سفر کر سکتے ہیں؟ یا چائنا آپ جاتے ہیں یا رشیا آپ جاتے ہیں سفر کے لیے، کوئی حدیث ہے؟ اس میں خاص کوئی حدیث نہیں کہ آپ رشیا جا سکتے ہیں، لیکن عمومات میں ہے کہ آپ زمین پہ سفر کر سکتے ہیں. عمومات میں ہے کہ مثلا آپ جو ہے کہ وہ چیز اگر اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے وہ جائز ہے، اس لیے انٹرنیٹ میں بات کرنا یہ اللہ نے منع نہیں کیا ہے، ہم نے کوئی اس میں منع نہیں پایا، تو یہ جائز ہے کہ ہم آپ سے انٹرنیٹ پہ بات کریں. تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات میں یہ بات کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں نہ صرف رونا مستحب ہے، نہ صرف چیخ مارنا مستحب ہے، نہ صرف شعر بولنا، دوسروں کو رلانا یہ مستحب ہے، بلکہ اس بات کی بہت تاکید ہے کہ انسان جزع کرے، بے تاب ہو جائے، بے قرار ہو جائے. جزع کس کو بولتے ہیں؟ بے قرار ہو جانے کو، بے تاب ہو جائے. اور انسان اہل بیت علیہ السلام بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے غم میں بے تاب ہو جائے اور بے قرار ہو جائے، اور وہ اس بے قراری کو ظاہر کر دے. اب بے قراری کو ظاہر کرنا ایک عام عنوان ہے، ایک عام ڈسکرپشن ہے. جو بھی فعل عام ڈسکرپشن کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے نا، وہ واقعاً اس پہ صادق ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مستحب بن جاتا ہے، مستحب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی ثواب ہوتی ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، احسان بالوالدین وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اچھے عمل بجا لانا. اب کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ آپ والدین کے لیے مثلا کھانا پکائیں، کوئی حدیث ہے؟ میرے ذہن میں تو نہیں آتا. لیکن اگر آپ کے والدین کو فرض کریں کڑھائی پسند ہے، تو آپ والد صاحب کے لیے کڑھائی بنائیں. ٹھیک ہے نا، آپ بازار سے گوشت لے کے آتے ہیں کہ آج میں اپنے ہاتھوں سے والد صاحب کے لیے کڑھائی بناتا ہوں. والد صاحب کو گرم روٹی پسند ہے، ٹھیک ہے نا، آپ والد صاحب کے لیے گرم روٹی بنا دیں، اس میں بڑا ثواب ہے. اب کوئی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے لیے روٹی بنایا؟ یہ تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، عمریہ تو کہتے ہیں کہ ان کے والد تو نستجیر باللہ مسلمان ہی نہیں تھے، لیکن یہ مستحب ہے، اس کا ثواب ہے. ٹھیک ہے، والد صاحب کو سفید رنگ کے کپڑے پسند ہیں، آپ سفید رنگ کے کپڑے ان کے لیے خرید لیں. ٹھیک ہے، تو یہ مستحب ہے، یہ اگر بجا لائیں تو اس کام کا ثواب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسان. احسان جو ہے ایک وسیع باب، اس کے مصادیق بہت ہو سکتے ہیں. ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو مختلف جگہوں پہ یہ صادق ہو سکتا ہے. اگر والد صاحب کو سفید کپڑے پسند نہیں ہیں، سفید کپڑے سے اس کو چڑھ ہے، آپ اس کے لیے سفید کپڑے خرید لیں، تو یہ احسان نہیں ہے. لیکن اگر اس کو پسند ہے، اس سے خوش ہو جاتا ہے، سفید کپڑے پر خرید لے کے جائیں بھائی، یہ سفید کپڑے میں نے آپ کے لیے لیے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کے بڑا. والد صاحب کو حج پہ لے کے جائیں، یہ ثواب ہے. والد صاحب کے لیے نئی گاڑی خرید لیں، یہ ثواب ہے. والدہ کے لیے آپ کیا کچھ بھی کوئی بھی اچھی کام کریں نا، اس کی مثالیں تو آپ مجھ سے بہتر دے سکتے ہیں، تو اس کا ثواب ہے. اسی طرح جزع اور بے قراری کرنا یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے یہ بہت ساری روایات میں ہے، اور میں وہ روایت آپ کو دکھاؤں گا ابھی. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو ذکر کروں کہ یہ جو ہمارے جو حضرات زیادہ تر مجتہدین کو سنتے ہیں، مجتہدین کی باتیں سنتے ہیں، یا قم سے جو ہمارے مولوی آتے ہیں، ان کا ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ ماتمی اکثر جو ہے نماز نہیں پڑھتے. ماتمی جو ہیں وہ مثلا ان میں سے چرس پیتے ہیں، فرض کریں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو چرسی ہوتے ہیں، آ کے ماتم کرتے ہیں. یا فرض کریں کہ یا عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، مثلا باقی سالی عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، محرم میں آ کے یہ ماتم کرتے ہیں. دیکھیں، یہ ان باتوں سے ماتم کرنے کے استحباب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر فرض کریں ایک شخص مسجد میں آ کے نماز جماعت میں شریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مسجد سے باہر فرض کریں کہ اس نے برے کام کیے ہوں، مسجد سے باہر اس نے غلط کام کیا ہوں، تو اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز جماعت باطل ہے، نماز جماعت نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا ثواب نہیں ہے؟
مستحب نہیں ہے، سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی سب ماتمیوں کا اس طرح سے توہین کرنا کہ ماتمی مثلا کیا کرتے ہیں، چرس پیتے ہیں، یہ تو بہت غلط بات. شاید 1000 میں سے ایک ماتمی وہ منشیات کرتا ہو. ٹھیک ہے نا. وہ نمازیوں میں بھی ایسا ہے، جو نماز جماعت میں آتے ہیں، جو نماز جمعہ میں آتے ہیں، وہ جو رہبر کے نعرے لگاتے ہیں، ان میں تو منشیات والے تو بہت ہیں. اس میں وہ ایران میں تو ایران میں جو طوائف پکڑی جاتی ہیں طوائف جیل جاتی ہیں، تو ان کو یہ ملتا ہے، جلدی چھٹی دیتے ہیں. اس کے شرط لگاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے جلسے جلوسوں میں شرکت کرنا. وہ رہبر کے، کیونکہ رہبر کے سپورٹ میں جو جلسے جلوس ہوتے ہیں اس میں لوگ آتے نہیں ہیں، تو اس لوگوں کو مجبور کرنا پڑتا ہے. بچوں سے اسکول سے بچوں کو زبردستی لے کے آؤ، مختلف جو فیکٹریاں ہیں ان کو بند کرو، اس طرح جلسہ ہے، آ جاؤ سب، جلسہ جلوس ہے، تظاہرات ہیں رہبر کے لیے، مظاہرہ ہو رہا ہے کوئی. ٹھیک ہے، اس کے لیے نعرے دے دو. یا فوج سے جو ہے وہ فوج سے دستے لے کے آتے ہیں، ان کو جو لباس پہناتے ہیں وہ سویلین لباس پہناتے ہیں، تاکہ وہ آ کے کیا کریں، وہاں پہ مظاہرے میں شرکت کریں. یا فرض کریں مختلف وزارت خانے ہیں، ان کے کارندوں کو لے کے آتے ہیں. اسی طرح ان کے ساتھ یہ طوائف نوجوان لڑکیوں کو، عورتوں کو لاتے ہیں، کیونکہ اس سے پھر وہ ان کے لیے تبلیغ کا بھی اچھا بنتا ہے. دیکھیں کہ ایسے عورتیں بھی ہماری سپورٹ کرتی ہیں، وہ سیکولر لوگ ٹائپ کے لوگ ہیں نا، وہ طوائف آتی ہیں تو وہ فیشن کے ساتھ آتی ہیں، تو پھر اسی کو شہ سرخی. اب لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ طوائف ہے، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاتون ہے، بھائی کئی کام کرتی ہوگی، یہ رہبر کے لیے دیکھیں کس طرح نعرے مارتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خود لوگ جو ہیں طوائف کو لے کے آتے ہیں اپنے تظاہرات میں. ٹھیک ہے. اس سے ان کے تظاہرات باطل نہیں ہوتے، مظاہرے باطل نہیں ہوتے، کیونکہ ایران میں جو ہے حکومت ختم ہے. ایران میں خامنئی کی سپورٹ 5%، 10% سے زیادہ نہیں ہے عوام میں. اس سے باقی سب اس کو گالی دیتے، تو اس لیے ان کو یہ کام کرنے پڑتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک شخص فرض کرے گناہگار بھی ہے، گناہگار ہے، فرض کریں ایک شخص شرابی ہے، وہ آ کے نماز جماعت میں شرکت کرتا ہے، تو اس سے یہ تو نہیں ہوتا کہ نماز جماعت اس کے شراب پڑھنے کی وجہ سے نماز جماعت جو ہے وہ سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، اس کا ثواب نہیں. ہر فعل کو اس کے اپنے دلیل کے ساتھ دیکھنا چاہیے. اب ایک نوحہ خان ہے، وہ نوحہ سے باہر جا کے وہ اگر چرس پیتا بھی ہے، فرض کریں یا کوئی غلط کا شراب پیتا ہے، جو بھی ہے، اس کی مثال اسی کی طرح ہے نا، کہ کوئی مثلا قاری قرآن ہے، وہ قرأت کرتا ہے قرآن کی، یہ تو اچھی بات ہے، ثواب ہے، لیکن وہ یہ قاری جو ہے چرسی بھی ہے. بہت سارے اس طرح ہوتا ہے نا، قاری چرسی بھی ہے. اب قاری منشیات میں ملوث بھی ہے، یا شراب کا بھی ہے، اس کو عادت ہے. تو اگر وہ اس طرح ہے تو اس قرآن پڑھنا تو وہ تو ثواب کی بات ہے، وہ اس کا دوسرا کام جو ہے وہ برا ہے. ماتم کے لیے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مثلا شخص ہے، وہ عاشور کے دن زنجیر مارتا ہے، عاشور کے دن وہ بڑا روتا ہے، عاشور کے دن وہ بڑا نڈال ہوتا ہے، وہ گناہگار بھی ہے، تو اس کی ایک عزادار کی حیثیت سے ہم اس کے پاؤں چومتے ہیں، اس کے خاک پاؤں میں شفا ہوتا ہے، چاہے وہ گناہگار بھی. اس کی عزاداری بہت عظیم کام ہے، اس کی محبت کی ثواب کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن وہ جو گناہ کرتا ہے اس کی مذمت ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کی گناہ کی مذمت ہے. جیسے ہی کوئی نماز خوان آدمی ہے، نماز جماعت میں آ جاتا ہے، وہ جب گھر جاتا ہے تو چرس بھی لگاتا ہے، بیوی بچوں کو مارتا بھی ہے، چوری ہیرا پھیری بھی کرتا ہے لوگوں سے، لیکن وہ ہفتے میں نماز جمعہ کو بھی آتا ہے، ہفتے میں 1-2 مرتبہ نماز کو بھی آتا ہے. تو اس سے نماز جو خراب تو نہیں ہوتا نا بھائی. ٹھیک ہے نا. تو ان کے جو اشکالات ہیں اکثر اسی طرح کے ہوتے ہیں بھائی. آپ کے جو مجتہدین مقلدین حضرات ہیں جو اس کے متعلق اشکال کرتے ہیں، ماتم کے متعلق، معاف کیجیے گا. یہ کتاب کامل الزیارات چاپ ہے نشر الفقہا. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 325 میں یہ حدیث ہے امام باقر علیہ السلام سے، قال من زار الحسین علیہ السلام یوم عاشوراء حتی یذل عنده باقیا لقی اللہ عز وجل یوم القیامہ بثواب 1000 حجۃ و 1000 عمرہ 1000 حج. جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے روز عاشور، اور وہاں پہ رک جائے، امام حسین علیہ السلام کے پاس زیارت کرے قبر شریف کی، حرم مطہر کی، اور وہاں پہ رک جائے، تو اس کا کیا ثواب ہے؟ اور وہاں پہ گریا کرے، وہاں پہ قبر کی زیارت کرے اور قبر شریف کے وہاں پہ گریا کرتا رہے، وہ روز قیامت اس کو اللہ تعالیٰ 2 ملین حج کا، اور 1000 عمرہ، اور 2 ملین عمرہ کا، 2 ملین حج، 2 ملین عمرہ، و 1000 غزوہ، اور 2 ملین جہاد کا، 2 ملین جہاد کا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اس کو. ٹھیک ہے نا. وثواب کل حجۃ و عمرۃ و غزوہ، اور ہر حج کی، نہ ہر ملین کی یا ہر 2 ملین کی، ہر ایک حج کی، اور ہر ایک عمرہ کی، اور ہر ایک جو اللہ آپ کا بھلا کرے جہاد ہے، اس کو ایسا ثواب ہے
كثواب من حج واعتمر وغزا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومع الائمة الراشدین علیہم السلام. اس شخص کی ثواب ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور 12 اماموں کے ساتھ سلام اللہ علیہ کے ساتھ اس نے حج بجا لایا، عمرہ بجا لایا اور جہاد کیا. ٹھیک ہے نا، ہر حج، ہر عمرہ اور ہر جہاد کی ثواب یہ اس شخص کے لیے ہے جو کربلا میں مشرف ہو. یہ سعادت اس کو حاصل ہے کہ کربلا میں ہے، قبر شریف کے پاس، وہاں پہ روتا ہے، روز عاشور زیارت کرتا ہے. 2 ملین حج، 2 ملین عمرہ اور 2 ملین کیا ہے، 2 ملین جہاد، اور ہر حج، ہر عمرے کی ثواب عرض کیا. قال جعلت فداك فما لمن كان في بعد البلاد واقاصيها ولم يمكنه المسير اليه في ذلك اليوم. میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ فدا. جب کوئی شخص دور، بہت دور ہو، آپ امریکہ، ہندوستان، پاکستان میں، افغانستان میں دور ہیں، اور آپ جو ہیں نہیں جا سکتے، قریب نہیں جا سکتے، وہاں پہ آپ کو ممکن نہیں ہے کہ آپ کربلا پہ مشرف ہوں روز عاشور، اس کے لیے کیا ثواب ہے، اس کے لیے وہ کیا کرے. تو امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا اذا كان ذلك اليوم برز الى الصحراء او صعد سطحا مرتفعا في داره. فرمایا کہ اگر ایسا شخص ہے تو وہ اس کو نکلنا چاہیے صحرا میں، نکلنا چاہیے صحرا میں، یا اپنے گھر کے اوپر والی چھت پر، گھر کے چھت پہ ادھر چلا جائے. وَأَوْمَا إِلَيْهِ بِالسَّلَامِ وَاجْتَهَدَ عَلَى قَاتِلِهِ بِالدُّعَى. اور دور سے اشارہ کرے، سلام کرے امام حسین علیہ السلام، اور بہت لعنت کرے، بہت لعنت کرے ان کے قاتلوں پر، بد دعائیں دیں قاتلین امام حسین علیہ السلام. وَصَلَّى بَعْدَهُ رَكْعَتَيْن، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ قبل الزوال. وہ جب سورج بالکل اوپر آ جائے، زوال سے پہلے، نماز ظہر سے پہلے یہ فعل انجام دے. ٹھیک ہے نا. ثم ليندب الحسین علیہ السلام، پھر کیا کرے، پھر وہ جا آ کے نوحہ خوانی کرے، گریا کرے. ندبہ بولتے ہیں بہت درد سے گریا کرنا، درد سے گریا کرنا اس کو بولتے ہیں ندبہ. ماتم کرے، گریا کرے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت. وَيَبْكِيهِ، اور خوب آنسو بہائے. وَيَأْمُرَ مَنْ فِي دَارِهِ بِالْبُكَاءِ عَلَيْهِ، اور ان کے گھر میں جو لوگ ہیں، اہل خانہ ہیں، بچے ہیں، بیوی ہیں، بہن ہیں، سب کو بلائے. وہ کہتے کہ گریا کرو، سب خوب گریا کرو امام حسین علیہ السلام پر. پرانے زمانے میں تو شیعوں کے مجالس نہیں ہوتے تھے نا، ہر ایک کو چپکے سے اپنے گھر میں کرنا پڑتا تھا. شیعہ تو ایک سیکرٹ جیسا مذہب ہے، مخفیہ مذہب ہے، اس طرح ہوتا تھا، اپنے گھر میں اس طرح کرے. وَيُقِيمَ فِي دَارِهِ مُصِيبَتِهِ وَيُقِيمَ فِي دَارِهِ مُصِيبَتَهُ بِإِظْهَارِ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ. اور اپنے گھر میں کیا کرے، اپنے گھر میں امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو اپنے گھر میں اس کا مجلس عزاء اقامہ. کس طرح، اظہار جزا، بإظہار الجزا، اور امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر بے قراری کا، اپنے بے قراری کو ظاہر کرے. اب یہ بے قراری کو ظاہر کرنا عزیزو، غم میں بے قراری، غم میں انسان بے قرار ہوتا ہے. جب جیسے میں نے مسمع کردین کا آپ کو بتایا، مسمع کردین کس طرح بے قرار ہوتا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا. صحابی تھا امام صادق علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ایام میں کھانا پینا چھوڑ دیتا. سب لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اتنا مصیبت زدہ ہے کہ اس نے اس بے قراری میں، اس غم میں، اس مصیبت میں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. یہ ایک طرح کا ہے، ہر ایک مختلف ہوتا ہے، لیکن ایک بہت جو طبیعی طریقہ ہے، فطری ہے، کہ انسان پہ مصیبت آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے، چہرے پہ تماچا مارتا ہے، سر کو بھی کرتا ہے. وہ اگر کوئی مثلا کوئی مٹکا ہاتھ میں آ جائے، مٹکا سر پہ مارتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے اگر دیکھا ہو کوئی عورت ہے، اس کا بچہ مر جاتا ہے تو کس طرح اظہار مصیبت کا، اظہار جزا کرتی ہے، کس طرح بے قرار ہوتی ہے. جب عراق میں دھماکے ہوتے تھے 2005، 2006، 2007، 2008 میں، تو بہت دفعہ ہم دیکھتے تھے وہاں پر خواتین جو مصیبت کر رہی ہوتے ہیں، کسی کی جوان بیٹا مر گیا ہے، کسی انفجار میں، کسی دھماکے میں، کس طرح بیچارے اپنے آپ کو مارتی ہیں، کس طرح اپنے آپ کو. وہ کسی کا جوان بیٹا دنیا سے گیا نا، مثلا وہاں پہ سوسائڈ بمبنگ ہوا، کوئی ماں ہے، اس کا جوان بیٹا بیچارہ جب خبر سنتی ہے کہ بیٹے یا بیٹے کا لاش گھر پہ آیا تو توبہ اللہ نہ، چہرے پہ خراش کرو، یعنی وہ ہر طرح سے وہ اس طرح تڑپتی ہے جیسے اس کی دم نکل رہا ہے. انسان کا جب دم نکلتا ہے، مرتا ہے، اسی طرح ہر لمحہ اس کا اتنا غم ہے اس کے سینے پر، تو وہ اپنی جزا کا اظہار کرتا ہے. تو ایک طبیعی طریقہ، فطری طریقہ جو سب لوگ جانتے ہیں. کرسچن بھی اس کو سمجھتا ہے، یہودی بھی سمجھتا ہے، جو لادین لا مذہب ملحد ہے وہ بھی سمجھتا ہے، مسلمان بھی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہندو بھی سمجھتا ہے کہ ایک شخص پہ مصیبت بہت اگر بھاری آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے، تو وہ سر پہ بھی مارتا ہے، چہرے پہ بھی مارتا ہے، اور اگر کوئی چیز اس کو ہاتھ لگے، اس کو اپنے سر پہ مارے، خون نکل جائے، یہ کر لیتا ہے، جزا ہوتا ہے. یہ بے قراری، اس بے قراری کو ظاہر کر رہا. امام علیہ السلام نے فرمایا
کہ جو شخص کربلا نہ جا سکے وہ اپنے گھر میں اپنے بے قراری کو ظاہر کرے. وَيَتَلَاقَوْنَ بِالْبُكَاءِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو گریا کرتے وہ ملاقات عزا کی حالت میں ایک دوسرے سے مصاب الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں. فَأَنَا ضَامِنٌ لَهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيعُ هَذَا الثَّوَابِ. امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں جو میں نے ثواب ذکر کیا نا کہ 2 ملین حج، 2 ملین عمرہ، 2 ملین جہاد، ہر حج، ہر جہاد، ہر عمرہ، اس کی ثواب وہی ہے کہ جو انسان 14 معصومین علیہ السلام کی صحبت میں کرے. کس کے لیے ہے؟ جو شخص روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے اور وہاں پہ گریا کرے. لیکن اگر آپ یہی کام کربلا نہ جا سکیں، یہی کام انجام دیں اپنے شہر میں، گریا کریں، اپنے اہل خانہ کو حکم دیں کہ گریا کریں اور جزا کا اظہار کریں، بے قراری کا اظہار کریں، بے قراری کا اظہار ظاہر کرو، اظہار الجزا. کیا فرمایا امام باقر علیہ السلام نے؟ اظہار الجزا، اپنے بےتابی کو، بے قراری کو، یعنی غم کی وجہ سے انسان کو قرار نہ ہو، غم کی وجہ سے انسان کو آرام نہ ہو. یہ جیسے احسان بالوالدین کے مختلف اشکال ہیں، اسی طرح جزا کے مختلف اشکال. کوئی خاص شکل تو نہیں. آپ چہرے پہ ماریں یا حسین، سینے پہ ماریں یا حسین، ٹھیک ہے نا، پیٹھ پہ ماریں یا حسین، سر پہ ماریں یا حسین، یہ سب جزا ہے، یہ سب بے قراری ہے، سب بے قراری. اگر مثلا زنجیر ماریں، یہ بے قراری ہے. زنجیر پہ اگر کوئی تیغ ہے اس سے مارتے ہیں، بدن سے خون نکلتا ہے، یہ بے قراری ہے. یہ سب اس میں آ جاتا ہے. بس یہی ہے کہ اس میں جزا کا عنوان اس پہ لاگو ہو، صادق ہو. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہی ثواب 2 ملین حج، 2 ملین عمرہ، 2 ملین جہاد کا ثواب جو زائر کربلا، جو زیارت کر کے وہاں پہ روتا ہے، اس کو آپ کو دے گا جو آپ ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں. اگر آپ یہی ماتم جس سے امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے شہر. راوی کہتا ہے کہ جعلت فداک، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، میں آپ پہ فدا ہو جاؤں. وانت الضامن لهم اذا فعلوا ذلك والزعيم به، کہ آپ ضمانت دیتے ہیں، واقعا آپ اس بات کے زعیم ہیں، آپ اس بات کے سربراہ ہیں، آپ ضمانت دیتے ہیں کہ اگر ہم اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں یہ کریں تو یہ ثواب ہمیں ملے گا. امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا انا الضامن لهم ذلك والزعيم لمن فعل ذلك. امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، میں اس کا ضمانت دیتا ہوں اور میں اس کے گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہی ثواب میں خود لے کے آپ کو دے دوں. آپ نے اگر یہ فعل انجام دیا، ٹھیک ہے نا عزیزو. اور اس کی روایت، جزا کی روایت تو بہت زیادہ ہے، جزا کی روایت، بیتابی کی روایت، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جیسے کہ ہم نے عرض کیا احسان بالوالدین ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا مفہوم ہے، اس کے مصادیق بہت سارے ہو سکتے ہیں، بہت سارے ہو سکتے ہیں. آپ نے اپنے والد کے لیے چائے بنا دیا، احسان بالوالدین. والد کے لیے کھانا بنایا، احسان بالوالدین. والد کو آپ سیر کے لیے لے گئے، احسان بالوالدین. والد کو زیارت کے لیے لے گئے، احسان بالوالدین. والد کے لیے کپڑے خریدے، احسان بالوالدین. والد کے گھر کو جھاڑو لگا دیا، احسان بالوالدین، ٹھیک ہے نا. یہ سب احسان بالوالدین ہے، اس کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں. اسی طرح جزا کرنا، بےتاب ہو جانا. امام حسین علیہ السلام کے غم میں کوئی نوحہ خان نوحہ پڑھ رہا، آپ وہاں نوحہ پڑھتے پڑھتے آپ سینے پہ مارتے ہیں، شیعہ مثلا سب سینے پہ مارتے ہیں، یہ جزا کا اظہار. چہرے پہ مارتے ہیں، جزا کا اظہار ہے. سر پہ مارتے ہیں، جزا کا اظہار، ٹھیک ہے نا. پشت پہ زنجیر مارو، جزا کا اظہار ہے. اگر یعنی خون نکالو، جزا بےتابی کا اظہار ہے. بس شرط یہ ہے کہ ایسا فعل نہ ہو کہ وہ خود حرام ہو. کوئی شخص مثلا وہ کہہ دے کہ میں اپنے آپ خودکشی کرتا ہوں، مجھے اتنی بےتابی ہے کہ یہ خودکشی حرام ہے، خودکشی حرام ہے. یا میں بےتابی میں کوئی غلط کام، میں اتنا بےتاب ہو گیا ہوں کہ میں مثلا میں اب نماز چھوڑ دیتا ہوں، یہ کوئی بےتابی ہے. بےتاب ہو کر آپ بے قرار ہو کر غم میں آپ نماز چھوڑ دیں، نہیں، یہ فعل حرام نہ ہو. جیسے کہ والد صاحب اگر آپ کے مثلا خدا نخواستہ ان کو شراب پسند ہے، ٹھیک ہے نا. احسان بالوالدین کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ والد کے لیے شراب کی بوتلیں خریدیں، یہ تو حرام ہے، ٹھیک ہے نا. تو کوئی فعل فی نفسی حرام نہ ہو، حرام نہ ہو. اور وہ عرف اگر دیکھ لے تو وہ واقعاً بےتابی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کرسچن بھی دیکھ لے، مسلمان بھی دیکھ لے، کہے گا کہ غم سے بےتاب ہو کر یہ کر رہا ہے. مثلا وہ عورت جس کا بیٹا شہید ہو گیا، فرض کریں نواسے نے بم رکھا ہے، خودکش حملہ کیا، بیٹا شہید ہو گیا، تو عورت کس طرح، وہ صرف روتی تو نہیں ہے نا، عورتیں روتی ہیں، وہ بیچارہ ان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، وہ اس طرح روتی ہیں، سر پہ مارو، چیخ مارو، زمین پہ گرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. دل کی گہرائیوں سے چیختی ہیں اور چہرے پہ مارتی ہیں. یہ سب کوئی دیکھتا ہے، کرسچن، مسلمان، کافر، جو بھی طبقہ، وہ سمجھتا ہے کہ یہ درد سے بے قرار ہے، غم سے بے قرار ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ امام حسین علیہ السلام کے غم میں اظہار جزا کر دیں کہ بےتاب ہو جائیں اور اظہار بےتابی کریں. اگر یہ فردی طور پہ انسان کرتا ہے
خود کمرے میں بیٹھ کرنا یا گوشے میں بیٹھ کر، یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی درست ہے کہ آپ مثلا اکیلے بیٹھ کر سینہ زنی کر دیں، زنجیر زنی کر دیں، یا آپ دوستوں کے ساتھ، شیعہ بھائیوں کے ساتھ مل شہر میں، محلے میں، گاؤں میں، وہاں پہ آپ دستہ اعضاء جو نکلتا ہے اس میں آپ زنجیر زنی کر دیں، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ یہ بات بدعت ہے، یہ سراسر جہالت ہے، یہ سراسر حماقت ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جزا کے متعلق مزید بیان کریں گے کہ کس طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے سر اپنا مار دیا محمل پر، اور امام سجاد علیہ السلام نے خون نکالا اپنے سر مبارک سے، اور بہت ساری روایات۔ ابھی اسی مقدار پہ ابھی اکتفا کرتے ہیں، باقی روایات جو ہیں آگے آ کے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی باذنہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔